اگر آپ کے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں شناخت ہوئی ہے کہ آپ کی یوٹرس میں یا بچہ دانی میں فائبرائڈز ہیں تو پھر آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے فائبرائڈ یوٹرس۔ یہ ایک بہت ہی کامن کنڈیشن ہے اور بہت پیشنٹس اس کنڈیشن کے بارے میں ڈے ٹو ڈے میرے سے سوالات کرتی ہیں، تو چلیے آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ فائبرائڈ یوٹرس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں کہ یوٹرس کے اندر یعنی کہ خاتون کی بچہ دانی کے اندر چھوٹی چھوٹی گلٹیاں نمایاں ہو جاتی ہیں، جو کہ ایک راؤنڈڈ شیپ میں ہوتی ہیں، یوٹرس کی دیوار کے کسی بھی حصے میں، یوٹرس کے ان سائڈ دیوار میں یا یوٹرس سے آؤٹ سائڈ ان کی موجودگی پائی جاتی ہے، اور عام طور پہ ان کی شناخت الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ جب ہم خاتون کسی کمپلین کے ساتھ آتی ہیں کلینک پہ چیک کروانے کے لیے، ہم ان کو الٹرا ساؤنڈ اسکین یوٹرس کا ایڈوائز کرتے ہیں، اور پھر اس رپورٹ میں جب رپورٹ الٹرا ساؤنڈ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو فائبرائڈز ہیں، تو اب اگلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ کیسے آ گئی، یہ کیوں بن گئی، ان سے اب یہ کیا خطرناک تو نہیں ہے، اور ان کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے آگے۔ اور بہت ساری خواتین صرف اس خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ شاید اب ان کو کوئی نہ کوئی آپریشن میں سے گزرنا پڑے گا۔ تو ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ایوری ایج گروپ کی خاتون، ینگ، مڈل، ریپروڈکٹیو ایج، پریگننٹ خاتون، مینوپاز اور مینوپاز کے بعد لیٹ ایج 70 80، ہر قسم کی جو خاتون کے ایج گروپ میں یہ ہو سکتی ہیں فائبرائڈز یا گلٹیاں، کسی بھی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں نمایاں ہو سکتی ہیں۔ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں رپورٹ ہونے والے فائبرائڈ یوٹرس کا کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ کرنا لازمی ہے، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ فائبرائڈ کچھ ایسی گلٹیاں ہیں جو کہ بینائن ہے نیچر میں، 99.9% فائبرائڈ بینائن ہوتے ہیں۔ یہ گلٹیاں جو بچہ دانی میں نمایاں ہوتی ہیں، یہ کینسر میں نہ تو تبدیل ہوتی ہیں، نہ کینسر کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور یہ ایک خاموشی سے یوٹرس کے اندر قدرتی طور پہ بنتی ہیں، اور اس کے بعد اگر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بڑھ جائیں گی، اور کیا ان کو بڑھ گئیں تو پھر کیا ہوگا، اور پھیل گئیں تو پھر کیا ہوگا۔ ان کے اندر بڑھنے کی صلاحیت موجود تو ہوتی ہے، لیکن ان کا ریٹ آف گروتھ بہت سلو ہوتا ہے۔ عام طور پہ جب خاتون کو کوئی منسٹرول کے ایشوز ہوتے ہیں، درد کے ایشوز ہوتے ہیں، یا اگر وہ پریگننٹ ہونے کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور پھر پریگننسی نہ ہو، اور وہ کچھ انویسٹیگیشن کروائیں اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں اگر فائبرائڈ یوٹرس کی شناخت ہو جائے تو پھر وہ گائناکالوجسٹ کے پاس آتی ہیں۔ میرے پاس زیادہ تر پیشنٹ سیکنڈ یا تھرڈ سٹیج تک پہنچتی ہیں ریفر ہوتے ہوتے، جبکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ کو آپریشن کروانا لازمی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر ایک پیشنٹ ڈیفرنٹ ہے۔ جس طرح میں سب کو یہ بتاتی ہوں، جس طرح اس دنیا میں دو خواتین کی شکلیں نہیں ملتی، اسی طرح ان کی انٹرنل انیٹمی بھی نہیں ملتی۔ ایوری وومن از اے ڈفرنٹ انڈیویجول، اور اگر چھوٹی چھوٹی رسولیاں، میں صرف مثال دے رہی ہوں، اگر یہ فائبرائڈ کی گلٹیاں یا رسولیاں، عام زبان میں ان کو رسولیوں کا نام بھی دے دیا جاتا ہے، اگر یہ چھوٹی چھوٹی ہیں 2 سینٹی میٹر 3 سینٹی میٹر، اگر یہ یوٹرس کی دیوار میں ہیں، ان سائڈ نہ گرو کر رہی ہیں، نہیں کر رہی، مینسٹرل ڈسٹربنس نہیں ہے مینسز میں، اور یہ ڈائریکٹلی یہ انفرٹیلیٹی یا بانجھپن کا باعث نہیں ہے، تو پریگننسی میں بھی یہ ہارمفل نہیں ہوتی۔ پریگننسی میں ان کا سائز گرو کر سکتا ہے، لیکن ڈیلیوری کے یا چائلڈ برتھ کے بعد اگلے چند مہینوں میں واپس شرنک ہو کے اپنے سائز پر، پرانے سائز کے اوپر واپس آ جاتی ہیں۔ بہت سارے کیسز میں 50% کیسز میں فائبرائڈ کو آپریشن کے ذریعے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے پڑتی۔
ہاں البتہ کوئی ایسی خصوصی دوائیاں بھی اویلیبل نہیں ہیں جو فائبرائڈ کو ٹوٹلی ختم کر دیں یا جڑ سے اکھاڑ دیں. یہ ایک ایسی بینائن انرٹ لکنگ گلٹیاں ہیں جو کہ یوٹرس کے اندر کسی نہ کسی پورشن میں پائی جا سکتی ہیں. ان کا آپریشن صرف اس صورت میں، فائبرائڈ یوٹرس کا آپریشن صرف اس صورت میں تجویز کیا جاتا ہے اگر وہ خاتون کو کوئی سمٹم کاز کر رہی ہوں، سگنیفیکنٹ سمٹم، مطلب یا مینسٹرول ڈسٹربنس جو کہ سگنیفیکنٹلی اسی فائبرائڈز کی وجہ سے ہی مینسز خراب ہے اور مینسز خراب ہونے کی کوئی اور ریزن نظر نہیں آ رہی، یوٹرس کے ان سائڈ گرو کر رہی ہیں، پولپ کی شکل اختیار کر گئی ہیں، ہیوی مینسز کاز کر رہی ہیں، پریشر کاز کر رہی ہیں، یا یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان کی وجہ سے حمل نہیں ہو رہا یا حمل ضائع ہو رہا ہے، ایسی صورت میں، اور ان کا سائز بہت بڑا ہے، مے بی 8 سے 10 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ، اگر اتنا یہ چند میں نے صرف مثال کے طور پہ چند ایک ایسی آپ کو سچویشنز بتائی ہیں جن میں کہ فائبرائڈ کا آپریشن کرنا تجویز کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ینگر ایج گروپ ہو، پری میرٹل یا میرڈ لائف کا ایج گروپ ہو، یا پوسٹ مینوپاز ہونے کے بعد فائبرائڈ اگر گرو کر رہا ہے یا پینفل ہو گیا ہے تو پھر اس کا آپریشن تجویز کیا جاتا ہے. سو یہ جو کچھ مثالیں ہیں جن میں کہ فائبرائڈ کا آپریشن تجویز کیا جائے گا، اور آپریشن بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا فائبرائڈ ریموو کیے، موسٹ کامنلی اس کا نام آپریشن کا مائیومیکٹمی ہے، اور دوسرا اگر فیملی کمپلیٹ ہے یا مینوپاز ہے اور اس طرح سے کوئی سچویشن بن گئی ہے کہ فائبرائڈ کو اکیلے نکالنا ممکن نہیں ہے تو پھر کم کیسز میں پوری یوٹرس کو بھی ریموو کیا جا سکتا ہے along with fibroids. سو یہ تو ایک لیٹر ایج کے ڈیسیجنز ہیں جو کہ آپ پوری فل جسٹیفیکیشن اور آرگومنٹس کے ساتھ اور پورا علاج کا طریقہ کار زیر بحث لانے کے بعد ہی آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ فائبرائڈ کا واقعی آپریشن کرنا ضروری ہے یا نہیں. البتہ فار آل پریکٹیکل پرپزز فائبرائڈ یوٹرس ایک بینائن کنڈیشن ہے اور یہ کینسر میں تبدیل نہیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ مزید مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس دکھانا چاہتے ہیں اپنے سمٹمز کو لے کے، اگر آپ کوئی علامات کے بارے میں مزید کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو آپ شالامار ہاسپٹل یا پنجاب میڈیکل سینٹر میں مجھے کلینک پہ چیک اپ کروا سکتے ہیں. میں ڈاکٹر فوزیہ عنبر قریشی ہوں، پروفیسر آف گائناکالوجی، شالامار میڈیکل کالج اینڈ شالامار ہاسپٹل. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.